ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور یہ ٹاپک میرے دل سے بھی بہت قریب ہے جب ہم بچیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تھینک یو. آج ہم گرل چائلڈ کے حوالے سے پوری دنیا میں آج کا دن مخصوص کیا گیا ہے کہ بیٹیوں کے حوالے سے گرل چائلڈ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. پاکستان میں جہاں کہیں ایسے گھرانے ہیں جہاں بچیوں کو بہت زیادہ ہر چیز میں آگے رکھا جاتا ہے, ان کی بہت عزت کی جاتی ہے, ان کو بہت موٹیویٹ کیا جاتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میجورٹی کیسز, کیونکہ ظاہر ہے ہماری میجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ بیسک سہولیات ان کے پاس نہیں ہے, پاورٹی لیول ہے, باقی تمام چیزیں ہیں, چیلنجز ہیں زندگی میں. تو جب چوز کرنے کی بات آتی ہے تو وہ بیٹوں کو چوز کرتے ہیں, بیٹیوں پہ سبقت دیتے ہیں بیٹوں کو. تو ان تمام معاملات پہ بھی بات کریں گے, لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ خود بیٹی ہیں یا آپ کی بیٹی ہے اور آپ اپنے دل کی کوئی بھی بات کہنا چاہتی ہیں تو ضرور آج آپ ہمیں کال کیجئے. اگر والد صاحب ہیں تو وہ بھی کال کر سکتے ہیں, کیونکہ والد کے ساتھ بیٹیوں کا بڑا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے. تو ہمیں کال کریں, اور جو آپ کا دل چاہتا ہے اپنی بچی کے بارے میں بات کرنے کا یا کوئی اینگل آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو اس ٹاپک پہ بات کریں گی. فلم میکر ہیں, کالمسٹ ہیں, اس حوالے سے بھی چائلڈ لیبر کے حوالے سے, بالخصوص بچیوں کے حوالے سے بھی لکھتی رہی ہیں. ثنا توصیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ثنا؟ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں میں ٹھیک نصرت؟ ٹھاک, تھینک یو سو مچ. اور آپ جیسے وائبرنٹ گیسٹ کو دیکھ کر انسان اور زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ, یو یور سیلف لک سو وائبرنٹ. تھینک یو سو مچ. اچھا ثنا, پہلے تو یو بینگ اے گرل چائلڈ, ہاؤ واز یور چائلڈہڈ؟ امیزنگ, الحمد للہ. اس لیے امیزنگ بیکاز آئی واز دا اونلی ڈاٹر. میں ایک ہی بیٹی تھی اپنے ماں باپ کی. میرے 3 بھائی ہیں ماشاء اللہ, اور اکلوتے ہونے کے بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہی ہیں, تو وہ سب اٹھائے ہیں. تو پیرنٹس نے, اسپیشلی فادر نے, اللہ بخشے, ان کا انتقال ہو گیا, مگر ہمیشہ شہزادیوں کی طرح رکھا ہے. اور ہمارے یہاں ایک وہ جو آپ بانڈ کی بات کر رہی تھیں کہ ایک باپ بیٹی کا بانڈ شروع سے ہی کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو وہ پرائس لیس بانڈ ہے اور ہماری سوسائٹی کی کور کا حصہ ہے کہ جس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور پھر اچھا, ویسے تو میں دیکھتی ہوں ثنا کہ والد کی اٹینشن بچوں پہ اوور آل ہونے سے ان کا کانفیڈنس بہت بہتر ہوتا ہے, لیکن بیٹیوں کے ساتھ جن والدین کی یا والد کی خصوصی طور پہ بہت سپورٹ ہوتی ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں. میں نے دیکھا ہے یہ وہ نصرت, اس کی وجہ یہی ہے نا. دیکھیں, جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, میں اپنی بات کرتی ہوں, جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ایک فادر فگر کو ایک اتھارٹیٹو پوزیشن میں ہماری جنرلی سوسائٹی دیکھتی ہے کہ آپ کا فادر فگر از دا پروٹیکٹر, وہ ایک اتھارٹیٹو فگر ہے. اور جب وہ اپنی بیٹی کو جو کانفیڈنس دے سکتا ہے یا جو دیتا ہے, اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. کوئی آپ کو, آپ کا استاد, کوئی باہر کا ٹیچر, کوئی آپ کو ویسا ریئلائز امپاور نہیں کر سکتا جتنا امپاور آپ کے اپنے فادر آپ کو کرتے ہیں. تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. انسان کی بچپن سے ہی جو پرسنالٹی گروم ہونا شروع ہوتی ہے, جو بلڈ ہونا شروع ہوتی ہے, اس کا بیسک ہاتھ مجھے لگتا ہے کہ ماں کے تو ہوتے ہی ہیں, مگر باپ کا بہت بڑا کردار ہے. بہت بڑا کردار ہے. جیسے ہم لوگ, میں نے یہ بات اس لیے بھی کی کیونکہ ہم والد صاحب کی زیادہ تر مصروف ہوتے ہیں اور ماؤں پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے, بٹ آئی تھنک کہ والد کو بھی انوالو ہونا چاہیے. اچھا, اب ذرا اس پہ آ جاتے ہیں, پھر ہم آپ کی رائٹنگز پہ بعد میں آتے ہیں اور چیلنجز پہ بعد میں آتے ہیں. بٹ ایک بات جو میں نے بھی فیل کی اپنی زندگی میں, کیونکہ بڑا بیٹا ہے, بیٹی نہیں تھی, جب بیٹی ہوئی تو اندازہ ہوا کہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایک دم زندگی میں رنگ آ جاتے ہیں بیٹی کے ہونے سے, کہ جیسے ہم نارمل ایک وہ چیز دیکھتے ہیں. جب میرا بھی پہلے بیٹا ہی ہے, اور بیٹوں کے ہونے کی ایک اپنی وہ چارم ہے, ظاہر ہے فرسٹ چارم ہے, بالکل ہے, ان کو ہم کم نہیں کر رہے. ان کی جب تیاری کرتے تھے ہم لوگ, میں اور میرے ہسبینڈ, ہم لوگ جا کے اس کے لیے کبھی شاپنگ کرتے تھے, تو وہ یہی کہتے تھے کہ سمپل کلرز ہیں, ایک بیسک 2-3 پینٹس لے لو تو اس کے ساتھ 6-7 شرٹیں چل جائیں گی. مگر جب بیٹی ہوئی تو جو ہم نے رنگ دیکھے جو زندگی میں آئے, کہ اس کے ساتھ اس کی میچنگ کی آپ نے چیزیں لینی ہیں, آپ کو اس کی ڈریسنگ سے لے کے آپ کو اس کی ایک ایک چیز کا پھر جو خیال رکھنا پڑتا ہے, اور پھر وہ اچھا, اور احساس بھی ان میں, اور ایکسپریشن بیٹیوں میں ذرا زیادہ ہوتا ہے, ذرا ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں. وہ آپ کو, آپ کی وہ چیزوں کو, ایموشنز کو اجاگر کر دیتی ہیں جو شاید پہلے اس طرح سے ایکسپلور نہیں ہوئے ہوتے. لیکن اس کے لیے بھی ظاہر ہے ان کو چانس دینا ضروری ہے, ایسا انوائرمنٹ دینا ضروری ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہتر گھرانوں میں بھی میں دیکھتی ہوں ثنا کہ جب اپرچونٹی کی بات آتی ہے نا, تو ہم
یہ یوزلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز بھائی کو کرنے دو, یہ بھائی کو کھانے دو, یہ فلانی چیز بھائی کے لیے چھوڑ دو. انفارچونیٹلی نصرت آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن جو ہے نا یہ بڑی ڈیپ روٹیڈ ہے ہماری سوسائٹی میں, اور وقت لگے گا اس کو نکلنے میں. پہلے سے اب آپ اپنے والد یا اپنے گرینڈ پیرنٹس کی جنریشن سے کمپیئر کریں تو یس ہم کافی سفر طے کر کے آئے ہیں کہ پروگریسو ہو گئی ہے, ہماری سوچ میں فرق آیا ہے, مگر اسٹل آئی بلیو دیر از اے لانگ وے ٹو گو. جب ہم ڈرائیونگ کی بات کرتے ہیں یا کچھ سکھانے کی بات کرتے ہیں, یا اگین جیسے آپ بول رہی ہیں اپرچونیٹیز جب آتی ہیں تو ہماری پہلی پریفرنس ہوتی ہے کہ بیٹوں کو وہ اپرچونیٹی پہلے دی جائے ایز کمپیئر ٹو بیٹیاں. حالانکہ بیٹیوں نے کہیں آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا ہے, کہیں لیٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے, رادر وہ اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے دے ورک ہارڈ اینڈ دے آر ویری ٹیلنٹڈ. کہاں آپ کو پاکستان کی کسی بھی بیٹی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو فخر ہی محسوس ہوتا ہے. اور فوکس لڑکیوں کا زیادہ بہتر ہوتا ہے آئی تھنک, کیونکہ پڑھائی میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہ فوکس ان کا بہتر ہوتا ہے. ثنا آپ لکھتی بھی رہی ہیں, زیادہ آپ کا فوکس گرل چائلڈ کی اگر ہم بات کریں یا بچیوں کی بات کریں کس حوالے سے زیادہ آپ کا فوکس اور ریسرچ ہے؟ نصرت میں نے زیادہ تر جو ہے نا سوشل ایشوز پہ لکھا ہے. آج کل نارملی جو اگر آپ کو کلکس چاہیے یا لائکس چاہیے تو the best topic is to write about politics these days. Unfortunately nobody is talking about the social issues. تو میں نے زیادہ تر جو جتنے بھی آرٹیکلس لکھے ہیں یا جو گریٹفلی لوگ پڑھتے بھی ہیں تو دے آر آن دا سوشل ایشوز. ابھی ریسنٹلی میں نے لکھا تھا آن چائلڈ ابیوز اینڈ چائلڈ لیبر کے اوپر بھی. دے ور 2 آرٹیکلس. اچھا جب آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اسٹیٹسٹکس سے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں ایز اے کنٹری اینڈ ایز اے ورلڈ. گلوبلی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو دا فگرز the statistics are actually very terrifying. جب ہم گلوبل مارکیٹ کی اپنے گھر کی بات کرتے ہیں, اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, تو اب آپ دیکھیں ہم نے وٹنس کی ہیں ابھی ریسنٹلی کیسز لائک رضوانہ, کیسز لائک طیبہ, دے آر ویری کامن کیسز. اور یہ تو وہ کیسز ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں. کتنے ایسے کیسز ہیں جو ان رپورٹڈ جاتے ہیں اور جن کا کوئی پھر کبھی کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا. دے آر ناٹ پنشیبل, کوئی ان کو کویسچن کرنے والا نہیں ہے. یہ کیسز ہمیں بتاتے ہیں ہمارے معاشرے کا وہ چہرہ جس کے اوپر لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں, جس کو ہم ٹیبو بھی کہا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت بالکل ہے. جہاں ہم پازیٹیوز ہائی لائٹ کرنا جانتے ہیں وہاں ان چیزوں کے اوپر بھی ہائی لائٹ کرنے کی, اور اسٹاپ بلیمنگ دا وکٹم. یہ ایک جو ہمارے یہاں سائیکی ہے نا اباؤٹ اینی تھنگ, ایک بلیم دا وومن اینڈ بلیم دا وکٹم, یہ ان 2 چیزوں کو چینج ہونا پڑے گا. اور ایونچولی ہم جتنا ایوالو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کو ایز اے ہول, آئی ایم ہوپ فل انشاءاللہ تھنگز ول گیٹ بیٹر. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنا ان پٹ بھی شامل کر سکتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آج ہم بچیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, گرل چائلڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم صرف بات نہیں کر رہے, پوری دنیا میں اس پہ بات ہوتی ہے, لیکن وہ تھوڑے زیادہ ایڈوانس ہیں, تھوڑا زیادہ وہ اس پہ بہتر کام کرتے ہیں, سوچتے ہیں, ان کے ایجنڈاز ہوتے ہیں, ان کی کانفرنسز ہوتی ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ آگے ہم اپنے گرل چائلڈ کے لیے کیا بہتری کر سکتے ہیں یا کون کون سے چیلنجز ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں سوشل ایشوز, جس طرح ثنا توصیف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ فرما رہی تھی کہ سوشل ایشوز پہ اتنی بات نہیں ہوتی, اور پھر جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ تو میرے خیال میں کوئی کہیں ہے ہی نہیں نا بچیوں کے بارے میں. یہ بھی دیکھیں نا کہ سوشل ایشوز پہ بات کرنے والوں کو بھی بڑی ایزیلی ہمارے یہاں لیبل کر دیا جاتا ہے. ڈسکریج کرنے کے لیے دے ول لیبل یو, یا تو آپ لبرل سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, یا آپ اینٹی لبرل سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, یا آپ عورت مارچ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, یا آپ ملا سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو ایکسٹریمز کی سائڈ پہ آپ کو لیبل بھی تو کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے فار دا پیپل ہو آر ایکچولی اسپیکنگ آن دا ایشوز. اچھا یہ ہم لوگ ظاہر ہے بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, لیکن یہی گرل چائلڈ جو ہے وہ پڑھائی کرتی ہے, چیزیں کرتی ہے, جیسے تیسے کر کے بڑی بھی ہوتی ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اور بھی ایشوز آتے جاتے ہیں.
ایک تو اسکول کالجز میں بھی ڈسکرمنیشن ہو جاتا ہے لڑکیوں کو لے کر کے یہ کام نہیں کر سکتی, یہ والا یہ نہیں ہو سکتا, یہ پڑھائی تم نہ کرو, یہ زیادہ ٹیکنیکل ہے, یہ لڑکوں کے لیے رکھ دو. پھر ہم دیکھتے ہیں پروفیشنل لائف میں بھی جہاں خدا نخواستہ آپ کو آئی کینڈی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ پوزیشن کے لیے لڑکی رکھ لو, فرنٹ ڈیسک پہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, ریسیپشنسٹ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن مور پروفیشنل ورک کے لیے جو ہے وہ پھر آپ کو لڑکی پہ اتنا کانفیڈنس نہیں ہے. پھر اس کو ڈسکریمنیٹری سیلریز بھی دی جاتی ہیں, دے آر ناٹ پیڈ پیڈ اکارڈنگلی. جی, عورتوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, ویمن ان اینی ایج دے ڈو فیس ڈسکریمنیشن ایوری ویئر. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ہم جب بات کرتے ہیں نصرت اپرچونیٹیز کی, آپ مجھے یہ بتائیں, اپرچونیٹیز تو ہم نے پرووائڈ کرنی ہے نا, ہم نے ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول ہم نے اپرچونیٹیز اور وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے. ہماری ہی پاکستان کے اوریجن کی جو ایک ایسٹروناٹ ابھی ماشاء اللہ شی از میکنگ اس پراؤڈ. آپ مجھے یہ بتائیں, ہیڈ شی بین ہیئر یا اس سے انسپائر ہو کے جو یہاں کی بچیاں دیکھتی ہیں ان کے پاس اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ آپ تو ان کو ایک اسکوپ ہی اتنا لمیٹڈ دیتے ہیں ٹو اسٹڈی کہ سیف اسٹڈی کرو, ڈاکٹر بن جاؤ, ٹیچر بن جاؤ, لائر بن جاؤ, مطلب سیف, اور اس کے بعد ہاں بہو بن جاؤ, اس کے بعد وہ بہو بن جاؤ جو ڈگری لے کے گھر بیٹھے, کام نہیں کرو. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, سوری ڈراپ ہو جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں نصرت آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آیا صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کی گیسٹ کو بہت سلام ہو. نصرت تھوڑا سا میں کہنا چاہوں گا کہ اب تو خیر چیزیں چینج ہو رہی ہیں, بہت فرق پڑ رہا ہے. میرے خیال میں آج بھی صبح ٹی وی شو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچی جو ہے وہ رکشا والی کی ڈرائیور کی بیٹی ہے, وہ ماشاء اللہ تیر انداز وہ ساورٹ کے چلانا سیکھ رہی ہے, فینسنگ سیکھ رہی ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں, بہت سارے فیلڈ میں لڑکیاں جا رہی ہیں, پاور لفٹنگ میں جا رہی ہیں, بہت ساری جا رہی ہیں. تو اب چیزیں بھارت چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں اور لوگ سمجھنا شروع ہو چکے ہیں. کیونکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو پڑھایا ہو, کبھی نوکری کرنے نہیں دی ہو, لیکن وہ بھی اب چینج ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں چیزوں کو. اب میرا جو سوال ہے نا آپ سے یہ کہ اب ہمارے یہاں جو یہ چیزیں ہو, یعنی ایون میڈیکل کالج میں بھی لڑکیاں بہت لڑکوں سے زیادہ جا رہی ہیں, تو تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آخر ہم اتنا ہی مضمون بنا کے پیش کریں گے تو پھر میرے خیال میں یہ تو مناسب بات نہیں ہوگی. کیا نہیں پیش کریں گے؟ اچھا بات تھوڑی سی رہ گئی. یایا صاحب تھینک یو سو مچ. آپ کو سمجھ آئی کہ آپ مردوں کو بنا کر پیش کریں گے؟ ایگزیکٹلی, آخری بات نہیں ہاں سمجھ, آخری بات رہ گئی. لیکن یایا صاحب اگر ہماری ڈسکشن سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم مردوں پہ کوئی اٹیک کر رہے ہیں تو وہ ہم نہیں کر رہے, ہم صرف لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ان سے ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے. اور آپ تو جو لوگ میرے ساتھ پروگرامز دیکھتے رہے ہیں یا جانتے ہیں وہ یہ سب سمجھتے ہوں گے کہ مردوں کی امپورٹنس ایز فادر, ایز ہسبینڈ یا بردر یا سن, وہ مجھے بہت میرے دل سے قریب ہے اور میں نے تو ہمیشہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا. بالکل. دیکھیں آپ ڈسکریمنیٹ مردوں اور عورتوں میں یہ نہیں کر رہے, اس بیسس پہ نہیں کر رہے ہیں. دس از ناٹ اے جینڈر ڈسکریمنیشن کا ٹاپک نہیں ہے یہ. ہم ڈسکس کر رہے ہیں دا رائٹس آف اے چائلڈ, گرل چائلڈ. اچھا اس میں ہم مزید بات کرتے ہیں لیکن وقت ہمارا بالکل مکمل ہو گیا. اینی لاسٹ لائن؟ اپرچونیٹیز دیں اپنی بچیوں کو, ان کو نرچر کریں, ان کو محبت کریں, ان کو وہ کانفیڈنس دیں کہ دے کین ریچ دا اسٹارز, اور بلیو ان دیم, دے ول میک یو پراؤڈ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سنا, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ ہمیں ہمیشہ جوائن کرتے ہیں. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے. آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.